هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاعدہ: واو یا اصلی کے فائے افتعال باشد تا شدہ در تا ادغام یابد چو اتقدا کہ یو تقدا بود و اتصرا کہ ای تصرا بود۔ قاعدہ: واو مضموم مکسور در اول و مضموم در وسط جوازاً حمزہ شود چو وجوہ و اشاح و اقتت و ادعر کہ وجوہ و وشاح و اقتت و ادعر بود۔ ابدال و حمزہ در وائے مفتوح شاذ است چو احد و انات۔ قاعدہ: چو دو واو متحرک در اول کلمہ جمع شون اول وجوباً حمزہ گردد چو اواصل و ویصل کہ اواصل جمع واصلۃ و ویصل تصغیر واصل بود۔ آج کے سبق میں ہم قاعدہ نمبر 4، 5 اور 6 کو پڑھیں گے۔ تو قاعدہ نمبر 4 یہ ہے کہ واو و یا اصلی کے فائے افتعال باشد، اگر واو اور یا اصلی کا مطلب یہ ہے کہ غیر مبدل، واو اور یا اصلی باب افتعال کے فا کلمے میں اگر واقع ہوں تا شدہ در تا ادغام یابد تو وہ واو اور یا دونوں تا سے تبدیل ہو کر تائے افتعال میں ادغام پاتے ہیں، چوں اتقدا کہ یو تقدا بود و اتصرا کہ ای تصرا بود۔ جیسے اتقدا جو اصل میں یو تقدا تھا اور اتصرا جو اصل میں ای تصرا تھا۔ قاعدہ نمبر 5 یہ ہے کہ واو مضموم مکسور در اول و مضموم در وسط جوازاً حمزہ شود۔ واو مضموم اور مکسور کلمے کے شروع میں اور واو مضموم کلمے کے درمیان میں جوازاً حمزہ ہو جاتا ہے، چوں وجوہ و اشاح و اقتت و ادعر کہ وجوہ و بشاح و اقتت و ادعر بود۔ جیسے وجوہ، اشاح، اقتت اور ادعر جو اصل میں وجوہ، بشاح، بقتت اور ادعر تھے۔ کہہ رہے ہیں کہ ابدال و حمزہ در واو مفتوح شاذ است چوں احد و انات۔ واو کے مفتوح ہونے کی صورت میں اس کو حمزہ سے بدلنا یہ شاذ ہے، جیسے احد اور انات۔ قاعدہ نمبر 6 یہ ہے کہ چوں دو واو متحرک در اول کلمہ جمع شون اول وجوباً حمزہ گردد۔ جب دو متحرک واو کلمے کے شروع میں جمع ہو جائیں تو واو اول وجوباً حمزہ ہو جاتا ہے، چوں اواصل و ویصل کہ وواصل جمع واصلۃ و ویصل تصغیر واصل بود۔ جیسے اواصل اور ویصل، جیسے اواصل کی اصل میں واصل تھا جو واصلۃ کی جمع ہے، اور ویصل یہ اصل میں ویصل تھا جو واصل کی تصغیر ہے۔ قاعدہ نمبر 4 جس کو اتقدا اور اتصر والا قاعدہ کہا جاتا ہے، اس قاعدہ کا خلاصہ یہ ہے کہ جب باب افتعال کے فا کلمے کے مقابلے میں ایسے واو اور یا واقع ہوں جو کسی اور حرف سے تبدیل شدہ نہ ہوں بلکہ اصلی ہوں، تو اس واو اور یا کو تا سے بدل کر تا افتعال میں ادغام کرنا واجب ہے۔ دو مثال دی ہے مصنف نے، ایک واو کی ہے اور ایک یا کی ہے۔ واو کی مثال ہے اتقدا۔ اتقدا یہ اصل میں کیا تھا؟ یہ اصل میں تھا
یوتقد، ٹھیک ہے، بر وزن افتعل۔ اب اس میں آپ غور کیجئے، اس میں جو واو ہے یہ واو اصلی ہے، اس لیے کہ اس کا جو مادہ نکلے گا وہ نکلے گا واو، قاف اور دال، تو یہ واو کسی اور سے تبدیل شدہ نہیں ہے، اس لیے اس واو کو ہم تا سے تبدیل کر دیں گے اور پھر تا کا تا میں ادغام کر دیں گے تو بن جائے گا اتقدا۔ یا کی مثال دی ہے مستتم نے اتصرا، یہ اصل میں تھا ایتصرا۔ بر وزن افتعل، اب اس میں بھی جو یا ہے وہ یا اصلی ہے، اس لیے کہ جو مادہ نکلے گا وہ نکلے گا یا، سین اور را، تو اس لیے یا ہے، یا اصلی ہے اور باب افتعال کے فاعل میں واقع ہے، اس لیے اس یا کو ہم تا سے تبدیل کر دیں گے اور پھر تا افتعال کا تا میں ادغام ہو جائے گا تو ہو جائے گا اتصرا۔ قاعدہ نمبر 5 کا خلاصہ یہ ہے کہ دو صورتوں میں واو کو حمزہ سے تبدیل کرنا جائز ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ واو مضموم یا مکسور کسی کلمے کے شروع میں واقع ہو جائے۔ مضموم کی دو مثال مصنف دی ہے، اقتت اور وجوہن۔ تو اس کو اقتت وجوہن بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کو حمزے سے تبدیل کرنا بھی جائز ہے، اقتت اور وجوہن پڑھنا بھی جائز ہے۔ واو مکسور کی مثال دی ہے مصنف نے وشاحن، تو اس کو وشاحن بھی پڑھنا جائز ہے اور اس کو حمزے سے تبدیل کر کے اشاحن بھی پڑھنا جائز ہے، اس لیے کہ واو مکسور کلمے کے شروع میں واقع ہے، اگر واو مکسور کلمے کے شروع میں واقع ہو تو اس واو کو حمزہ سے تبدیل کرنا جائز ہے، تو وشاحن پڑھ سکتے ہیں اور اشاحن پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری صورت جس میں واو کو حمزہ سے تبدیل کرنا جائز ہے وہ یہ ہے کہ واو مضموم ہو کر کلمے کے درمیان میں واقع ہو جائے، اس کی بھی ایک مثال مصنف نے دی ہے، ادعرن، اس میں واو مضموم ہے اور کلمے کے شروع میں واقع نہیں بلکہ درمیان میں واقع ہے، تو اس واو کو بھی حمزے سے تبدیل کر کے پڑھنا جائز ہے، ادعرن، تو ادعرن بھی پڑھ سکتے ہیں اور ادعرن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اگر واو مضموم یا مکسور نہ ہو بلکہ مفتوح ہو تو ایسے واو کا حمزہ سے تبدیل کرنا یہ شاذ ہے، جیسے احدن ہے جو اصل میں وحدن تھا اور اناتن جو اصل میں وناتن تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فتحہ یہ اخف الحرکات ہونے کی وجہ سے واو مفتوح کی ادائیگی زبان پر ثقیل نہیں ہے، جس کی وجہ سے حمزہ سے بدلنے کی صورت پیش آئے۔ قاعدہ نمبر 6 خلاصہ یہ ہے کہ جب دو متحرک واو کسی کلمے کی شروع میں ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو پہلے واو کو حمزہ سے تبدیل کرنا واجب ہے، جیسے اواسلو جو اصل میں وواسلو تھا۔ مصنف فرماتے ہیں کہ وواسلو یہ وصلہ یسلو سے واصلتن اسم فاعل کی جمع مکسر کا صیغہ ہے، تو
پہلی مثال کو ہم لیتے ہیں واسلو، اور اس میں آپ غور کیجئے، اس میں 2 متحرک واو جمع ہے شروع کلمے کے اندر، اس لیے پہلے واو کو حمزہ سے تبدیل کرنا واجب ہے، تو ہو جائے گا اواسلو۔ دوسری مثال ہے ویسلن، جو اصل میں ویسلن تھا۔ مصنف فرماتے ہیں کہ یہ بھی وصل اصل سے واصلن اسم فاعل کی تصغیر ہے، اس میں بھی 2 واو شروع کلمے کے اندر اکٹھے ہو گئے ہیں اور دونوں متحرک ہیں، اس لیے پہلے واو کو حمزہ سے تبدیل کرنا واجب ہے، تو ہو جائے گا ویسلن۔